میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز اپنی سوسائٹی کی، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بیسک ایک ایتھک ہے، ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گئی ہے، اس کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنے لوگ اس چیز کو کیری کر سکیں۔ یہ ایک نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ان کی ایک عادت بھی ہے، اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی کا بیٹا گم ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر ایک بچوں کا گروپ کھیل رہا تھا، اور بہت قریب ہی نبی علیہ السلام ان بچوں کو دیکھ رہے تھے کھیلتے ہوئے۔ اب جب نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابی تھے، اب وہ بچوں کی طرف فوراً جمپ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تھوڑا اور کھیل لینے دو اس کو۔ پھر کچھ دیر بعد جب انہوں نے دوبارہ اجازت چاہی تو جب نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ ہاں تم جا کر اپنے بیٹے کو لے لو، تو وہ جب اس کی طرف روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا کہ واپس آؤ، اور پھر ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ وہاں پر یتیم بچے بھی ہوں گے، یعنی جن کے فادر نہیں ہیں، تو جب تم اپنے بیٹے کو پکارو گے تو اس کو، جیسے ہم محبت میں کہتے ہیں میرا بیٹا، میری جان، بہت سارے ہم پیارے پیارے لفظ محبت میں اپنے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں، میرا بچہ، تو اس لفظ کا مطلب یہ تھا جو کہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ایسے کہہ کر مت پکارنا، بلکہ اس کے نام سے اسے پکارنا، کیونکہ جو یتیم بچے ہوں گے کہیں ان کے دل میں یہ چیز نہ آ جائے کہ اگر ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں بھی ایسی آواز دیتا۔ اب یہ عام بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، ہم فزیکلی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فزیکلی ہم یہ دوسرے لوگوں کو یہ احساس دلانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، دوسرے ہماری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں۔ جی کیوں جلتے ہیں؟ کیونکہ آپ لگے ہوئے ہیں ان کو جلانے میں، آپ لگے ہوئے ہیں ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے میں۔ اب ہم کیسے کیسے کہاں کہاں ٹھیس پہنچاتے ہیں یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتی چلی جاؤں گی، اور آپ اگر ان میں سے کسی چیز میں بھی ملوث ہوں تو اپنے آپ کو اس چیز سے نکال۔ آپ اپنے اچھے شوہر کا اشتہار تو لگا دیتی ہیں کہ جی بہت لونگ ہے، آپ کے لیے چاکلیٹ لا رہا ہے، جی پھول لا رہا ہے، جی ویسے تو میرے لیے یہ باتیں مطلب بولنی بھی بہت بیکار ہے، لیکن معاشرے میں بہت زیادہ عورتیں طلاق یافتہ ہیں، بہت زیادہ عورتیں بیوہ ہیں، بہت زیادہ عورتیں معاشرے کی ماری ہوئی ہیں، ان کے سینوں پر چھریاں چلانے والا کام ہے یہ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ایک مومن بندے کا دل جوڑا تو میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت دوں گا۔ تو اگر آئینے کا دوسرا رخ دیکھیں تو جس نے کسی کا دل توڑا، جس نے کسی کے دل پر کوئی تکلیف طاری کی، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا اب یہ سوشل میڈیا کی لڑکیاں مجھے یہ کہیں گی کہ ہماری اپنی نعمت ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، تو کیا آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث اور اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ اشتہار لگائیں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں؟ آپ کے فادر بہت اچھے ہیں، بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پر اس چیز کا اشتہار لگا رہی ہیں، او لولی ڈیڈی۔ کہیں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جہاں ان کے باپ نے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، وہ جب آپ لوگوں کے یہ پتھیٹک اور چیپ قسم کے کانٹینٹ دیکھتی ہیں تو ان کو اذیت گزرتی ہے کہ یا اللہ اس طرح کا باپ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا اللہ اس طرح کا شوہر میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی ہے، یا اللہ تو نے مجھے ایسی خوبصورتی کیوں نہیں دی ہے، یا اللہ تو نے مجھے ایسا قد کیوں نہیں دیا۔ انسان کو آپ لوگ کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں، اور پاکستانی سوشل میڈیا کا 99% کانٹینٹ ہی یہی ہے۔ ویلاگز بن رہے ہیں۔ ویلاگز کیا بن رہے ہیں جی؟ میں اٹھا،
میں سویا، میں جاگا، میں باتھ روم گیا، میں نے ہاتھ دھویا، میں نے منہ دھویا، میں نے یہ فیس واش یوز کیا، میں نے یہ صابن یوز کیا. او مائی گاڈ، کہاں ہو اور یہاں سے باہر نکلو. کنویں کے یا تالاب کے نا مینڈک بن کے رہ گئے ہیں یہ پاکستانی معاشرے کے بچے اور بچیاں، اسپیشلی یہ جو 16-15 ایج سے لے کر 30-35 تک. ساری جوان نسل بیکار. ویلاگز، آج کل ایک ویلاگنگ کا دور آیا ہوا ہے، اور ویلاگز چیک کریں ذرا کیا ہوتے ہیں، جس میں نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، نہ کوئی مطلب لرننگ والی چیز ہوتی ہے، بکواسیات. میں نے برتن دھوئے، میں نے کپڑے دھوئے، میں نے گھر صاف کیا. دس از یور لرننگ پروسیجر اور دس از یور ٹیچنگ پروسیجر. آپ اپنی نسل کو یہ دیں گے. جس ٹائم میں پڑھنے جایا کرتی تھی تو میرے جامعہ کے اندر ایک بچی ہوتی تھی جس کا کلر کمپلیکشن بہت ڈارک تھا. بہت ڈارک ان سینس کہ جس طرح برازیل ٹائپ کے لوگ ہیں ڈارک، وہ کمپلیکشن تھا. سو میرا وہاں پر جانا ہوا اور میرا ابھی اسٹارٹنگ ٹائم چل رہا تھا. تو وہ بہت انوسینٹ اور بہت لونگ قسم کی بچی تھی اور چھوٹی بھی تھی مجھ سے. سو وہ میرے پاس آئی اور اس نے اگر اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر مجھے اس نے اپنے منہ سے یہ بولا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اور کالا اور گورا آپس میں مل رہے ہیں. جب اس نے یہ الفاظ بولے، آئی سویئر ٹو گاڈ کہ اس بات کو سالوں بیت گئے. میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اللہ کے آگے اور اس کے آگے شرمندہ ہوں. اور میں نے پھر اس کے بعد ہزاروں بار یہ بات سوچی کہ آیا ایسا کیا طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس احساس میں نہ جاتی کہ اس کا کمپلیکشن ڈارک ہے اور کسی دوسرے کا کمپلیکشن فیئر ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ 10 15 20 100 200 لڑکیاں پڑھ رہی ہوں تو ساری ایک جیسی تو نہیں ہوں گی، ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ڈفرینس ہوگا اور انسان کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ عورتیں کرتی ہیں. یہ جو عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی نا، اس میں مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا. اچھا جی، سوشل میڈیا کے ڈرامے، اور وہ کیا کیا ڈرامے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. کوئی لڑکی جی خوبصورت آنکھوں والی ہے، وہ اپنی آنکھوں کا چرچا لے کے بیٹھی ہے. کسی کے بال لمبے ہیں، وہ بال لمبے لے کر بیٹھی ہے. کسی کا قد لمبا ہے، وہ قد لمبا لے کے بیٹھی ہے. کوئی امیر ہے تو وہ اپنی امیری دکھا رہی ہے. کسی کے پاس خوبصورت کپڑے ہیں تو اپنے کپڑے دکھا رہی ہے. کسی کے پاس بیٹا ہے تو اپنا بیٹا دکھا رہی ہے. کسی کے پاس اچھا شوہر ہے تو اپنا اچھا شوہر دکھا رہی ہے. اور جن کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی لڑکی جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو اور وہ آپ کو دیکھ کر اس کمپلیکشن میں جائے، اس کے سینے میں درد اٹھے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو اپنے نبی کے تھرو یہ تعلیم دے دی کہ تم اپنی نعمتوں کا اشتہار مت لگاؤ. پر ہم تو نہیں باز آتے. عورتوں کی یہ گھٹیا حرکتیں مجھے اتنی اذیت ناک لگتی ہیں. لڑکیاں پریگننٹ ہیں، سوشل میڈیا پر اشتہار لگا رہی ہیں ہم پریگننٹ ہیں. کیا کریں ہم؟ ہزاروں آئی ہیں، ہزاروں گئی ہیں. کیوں ڈرامے کرتی ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ جو لباس پہنتے ہیں، ان لباس کو دیکھ کر کوئی ایسی بچی جس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے، اس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اس طرح کا لباس ہے، اور میں کتنی بدقسمت ہوں میرے پاس اس طرح کا لباس نہیں. کیونکہ لڑکیوں کی مینٹیلٹی کپڑوں اور جوتوں سے آگے بڑی کم نکلتی. تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ ایک جو عورت پریگننسی کو سوشل میڈیا پر بتا رہی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، خدا را ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جو سالوں سے رو رہی ہیں کہ اللہ ان کو اولاد نہیں دے رہا، اور آپ ان کے سامنے اشتہار لگا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. ان کے دل پہ جو اذیت گزرے گی، آئی سویئر ٹو گاڈ اللہ آپ سے پوچھے گا. نعمتوں کا اشتہار لگانا. سوشل میڈیا پہ کیا کر رہی ہیں لڑکیاں؟ آپ لوگوں نے مطلب سب نے دیکھا ہوگا نا. تو کیا کرتی ہیں لڑکیاں؟ کوئی تعلیم دے رہی ہے،
کوئی ٹیکنیک، کوئی اسکل کچھ سکھا رہی ہیں آپ لوگوں کو جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں؟ نہیں. فلانی کی شادی ہو رہی ہے، اچھا اب کسی کی شادی ہے اور کسی کی شادی ایسے دھوم دھام سے اور ایک ایسے طریقے سے ہو رہی ہے کہ جس کو 99% افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ صرف اس کو ڈریم کر رہے ہیں. او ہو کیا شادی ہے! اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس 99% لوگوں کو آپ لوگ کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں میرا کام ہے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز حدیث سے، قرآن سے، سوسائٹی کی سجیسٹ کرنا، ڈو دس اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس. لیکن میری ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہے، میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا اشتہار لگانا اس سے بڑی جہالت اور کوئی بھی نہیں. انٹینشنلی کہیں کوئی چیز دکھ جائے، کوئی جیسے کہ اب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا کوئی بھی ایسے مفتی ہیں، اگر ان کا کہیں پہ کسی سفر میں کہیں ان کے بچے کسی نے دیکھ لیے اور یا ان کی کوئی نعمت کہیں انٹینشنلی کسی کے سامنے آ گئی تو اٹس اوکے. لیکن خود اشتہار لگانا، او ہو ہمارے پاس تو یہ ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے. میرے پاس تو سنہرے لمبے بال ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. میرے پاس اتنا اچھا لونگ ہسبینڈ ہے، او ہو آپ کے پاس نہیں ہے. واٹ ربش از دس. پھر پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی خاک کرے گا. بیسک فضولیات میں سے باہر آنے کا نام نہیں لیتا ہمارا معاشرہ. اور پھر مجھے مردوں پہ بھی ہنسی آتی ہے جو عورتوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر، اور پھر مرد کی کیا کوالٹی ہے، مرد کی کیا فطرت ہے، مرد کو کیا سٹیٹس دیا ہے اللہ نے، تو یہ چیپ بننے کی کیا ضرورت